بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو میرے بھائیو، زندگی مختصر ہے، کسی ٹائم موت آ سکتی ہے۔ مرنے کے بعد جو فیصلہ ہونا ہے نا، وہ ایمان عقیدے پر ہونا ہے۔ نمازوں، روزے، حج، زکاتیں، یہ اس وقت ہے جب آپ کا ایمان بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح یہ قربانی ابھی آج کل دینے، جب ایمان کے اندر شرک ہے، اللہ ایسی کی کوئی قربانی قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والے تھے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارتے تھے، نہ نیاز کرتے تھے، نہ ڈرتے تھے کسی سے اللہ کے علاوہ۔ وہ ایک اللہ کے یکسو مسلم تھے۔ ان کی اولاد آ کے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنائی، اسماعیل علیہ السلام کی مورتی بنائی، ان کو پوجنا پکارنا شروع کر دیا۔ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شرک ہے، یہ تمہاری یہ طریقے ہیں، یہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بتاؤ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے شرک کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج ہماری قوم ہے، کہتے ہیں ہم اللہ کو خوش کرتے ہیں جب ہم 11ویں دیتے ہیں، 12ویں دیتے ہیں، یا رسول مدد کہتے ہیں، یا علی مدد، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اللہ کو فراڈ نہ کرو، اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ کو پکارو، اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ کے سامنے رکوع کرو، اللہ کے سامنے سجدے کرو، اس کو پکارو، وہ تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہے، وہ ہر زبان کا جاننے والا ہے، ہر زبان کا خالق ہے، پشتو بھی جانتا ہے، اردو بھی جانتا ہے، انگلش بھی جانتا ہے، سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کو پکارنے کے لیے کوئی لائن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خاص زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو مجھے اللہ کے قریب کر دے، وہ سب کا اللہ ہے۔ نہیں آپ ہی جزاک اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا، یہ کوئی مولوی نہیں بتائے گا، یاد رکھنا، کوئی پیر نہیں بتائے گا، کوئی سیاسی لیڈر نہیں بتائے گا۔ ہمارے سیاسی لیڈر خود جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو پھر بتاؤ، ہم ایسے کو لیڈر اپنا کیسے مانے جو ایسے پیروں کو، ایسے مولویوں کو، ایسے سیاسی لیڈروں کو سارے شرک کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں، اور پھر قربانیاں کرتے، کہتے ہیں 90,000 کا بیل خریدا اور پتہ نہیں 1.5 لاکھ کا بکرا خریدا ہے۔ اللہ نہیں قبول کرتا یہ قربانیاں، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ نماز قبول کرتا ہے۔ جب شرک کے ساتھ کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ یار، اللہ کو منوانا ہے، اللہ کو ماننا ہے، یا اللہ کو خوش کرنا ہے، جنت چاہیے تو شرک پہلے چھوڑو۔ شرک کرنے والا جنت نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا موت آ گئی، اس پر جنت حرام ہو گئی۔ کہیں مالک فرماتا ہے شرک کرنے والے کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو۔ کہیں مالک فرماتا ہے شرک کی معافی نہیں ہے جب تک دنیا میں توبہ کر کے نہ جاؤ۔ مر گئے تو پھر توبہ نہیں ہوگی، مرنے سے پہلے، اگر مرنے سے 1 منٹ پہلے کوئی توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اتنا معاف کرنے والا غفور الرحیم مالک ہے، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، اپنے بندوں کے لیے جنتیں بنا کے رکھی اس نے، ایسے ایسے محلات بنا کے رکھے، ایسے ایسے وہاں کھانے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے دیکھے نہیں، ایسے ایسے صوفے سیٹ وہاں لگے ہوئے، قائمے ہیں، پردے ہیں، خدمت گزار ہیں، حوریں ہیں، بیویاں ہیں، تیار ہیں، انتظار کر رہی ہیں مومنوں کا۔ اور مومن صاحب چادر چڑھا رہے ہیں، مومن صاحب عرس منا رہے ہیں، مومن صاحب دنیا کے پیچھے بھی یہ بھی ہوتا ہے، دنیا کے پیچھے بھی پڑ جاؤ، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ اور اصل بڑا شرک یہ ہوتا ہے، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یا اللہ فلاں کے وسیلے سے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، فلاں کا صدقہ۔ وہ تمہارا رب ہے، اس کو پکارو، براہ راست پکارو اس کو، وہ سنتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، ہم کہتے ہیں پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا علی۔ یہ میرے پیارے بھائی، یہ مختصر سے وقت میں یہی بات ہے، جب بھی لمبی بات ہو تب بھی یہی ہے، چھوٹی بات ہو تب بھی یہی ہے، اکیلے میں بات ہو تب بھی یہی ہے، مجمع میں بات ہو تب بھی یہی ہے، بازاروں میں بات ہو تب بھی یہی ہے، مسجد میں تقریر ہو تب بھی یہی ہے، یہی بات ہے ہر جگہ۔ کتنا ٹائم لگا اللہ ٹائم پوری زندگی ہے، بس 38 سال ہو گئے اس راستے میں آیا ہوں، اور انشاءاللہ آخری سانس تک یہ بیان کرتا رہوں گا اپنے مالک کی توفیق سے، یہ اس کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنا لے،
کتنوں کو آج ٹائم ہی نہیں ہے، اندازہ لو، دنیا کہتے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس جی، امیر کے پاس جاؤ وہ بھی کہتا ٹائم نہیں ہے میں مصروف ہوں، غریب کے پاس جاؤ وہ بھی کہتا ٹائم نہیں ہے میرے پاس مصروف ہوں، تو پھر کب مانو گے؟ مرنے کے بعد مانو گے؟ پھر ٹائم بڑا کھلا ٹائم ہوگا آگے، یقین کیجیے۔ یہ سمجھتا ہے میرے بغیر یہ تندور نہیں چلیں گے، میرے بغیر یہ ورکشاپیں نہیں چلیں گی، میرے بغیر یہ روڈیں نہیں چلیں گی، اپنا حکم سے چلا اور سب چلیں گی، تم سے بہتر چلیں گی، تمہارے مرنے کے بعد تم سے زیادہ اچھے لوگ یہاں چلائیں گے اس کو۔ اس لیے آج موقع ہے میرے پیارے بھائیو، سنو اس بات کو، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ چلو دل کیا تو مانو، دل کیا تو نہیں، یہ مانے بغیر تمہاری جان جہنم کے آگ سے نہیں بچ سکتی، یہ وہ بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں میرے پیارے بھائیو، مجھے ہمدردی ہے آپ کے ساتھ، محبت ہے، یقین کیجیے، کیونکہ یہ بات کوئی نہیں بتاتا ہے، جن کا کام تھا بتانا وہ چھپانے میں لگا ہوا ہے، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، امامت کرانے کے پیسے لیتے ہیں، دینداری ختم، دکانداری شروع ہو گئی ہے، دین پیشہ بن گیا اللہ کے بندوں، عربی ہو یا اجمی ہو، سارے کے سارے دنیا میں گم ہو گئے، اس وجہ سے ذلت و خواری ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی، یہودی ان کو مارتا ہے، عیسائی ان کو مارتا ہے، ہندو ان کو مارتا، بتائیے کوئی عزت ہے ان کی دنیا میں؟ بتاؤ کوئی عزت ہے؟ کوئی ان کی سنتا ہے؟ ان کی مائیں اور بہنیں چیخ رہی، دو کے بستروں پر اولادیں جنوا رہی، خوش نہیں ہے نا، خوشی اللہ نے ایمان کے اندر رکھی ہے، ایمان نہیں ہے نا، ایمان نہیں ہے، خوشی کے اندر ہوگی تمہیں؟ ایمان بہت کمزور ہو گیا، کمزور نہیں، ختم ہو گیا ہے، کمزور ایمان تو پھر بھی ایمان ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان کے بجائے شرک ہے، بے ایمانی ہے، سب سے بڑے یہ مولوی ہیں جو آج دین زبان نہیں، آپ زبان کرے گا تو ادھر بول